أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. صدر محترم والد سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صدا مبارک ہو، لاکھوں کھار کروڑ مبارک ہو آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جذبہ آپ کو نصیب فرمایا. اب تک ہمیں یہ گلہ چل رہا تھا کہ بھئی زمین کے وارث موجود، نہر کے پانی کے وارث موجود، مکان دکان کے وارث موجود، پر نبی کے یاروں کے وارث نہ رہے. آج یقین ہو گیا کہ خیرپور میں یاران مصطفیٰ کے وارث ابھی زندہ ہے انشاءاللہ العزیز. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. دشمنان صحابہ گئے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مثل مشہور تھی کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے. اب انہوں نے شیروں کو چھیڑ دیا ہے اور اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں. آج پچھتا رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا. اور انہیں یہ بتا دو کہ ابتدائے عشق ہے، روتے ہو کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. عرصہ گزر گیا تمہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوئے، تمہاری زبان نہ تھکی، ہم شرما گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ابھی زندہ ہیں. کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ بھی اور ہی ہے،
کلمہ اور قرآن اور اذان اور جنازہ اور میراث اور سب کچھ الگ بنا لی. ہم کہتے ہیں خدا کرے تمہاری جہنم بھی نرالی ہو. ارے تکبیر. میں تھوڑا سا آپ کو بٹھا لوں, تقریر پھر کریں گے, نیند نہ آ جائے. سارے کہو اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے. مولانا نے تو آپ کو حدیثیں سنائی, میں بھی سناؤں گا, پر اخیر میں اللہ پاک ایسا بے نیاز ہے کہ آپ کو میں انگریز کافر کا فیصلہ سناؤں. تو خدا بندے ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ہے, درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا عبادت ہے, استغفار اور تسبیح عبادت ہے, پر ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جاؤ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ. انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا, روزے کا لائسنس نہیں رکھا, زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا, تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا, درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا, اور چرس کا, فیم کا, بھنگ کا, شراب کا اور تعزیے کا. انگریز کا فیصلہ دیکھو, کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو. اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو. اچھا, نماز آپ خیرپور میں پڑھ سکتے ہیں, سکھر میں, پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک نہیں. مسجد میں پڑھو, گھر میں پڑھو, جنگل بندی میں پڑھو, اسٹیشن پہ پڑھو, اڈے پہ پڑھو, چاہے جہاں پڑھو. اور تعزیہ ہر جگہ نہیں جا سکتا, اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے, دین نہیں, شرارت ہے. ایک مسئلہ اور بتلائے خیرپور کے لوگوں, تم بڑے عقل مند ہو. دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی, روزہ آسمان سے آیا, زکوٰۃ آسمان سے آئی, قرآن کریم آسمان سے آیا, نبی کی نبوت آسمان سے آئی, صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی, اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ محبت ہم کو بہت زیادہ ہے, اور محبت کرتے ہیں کرائے پہ. جو کرایہ دار ہو وہ دے دڑا دڑ, اور جو خود پیٹے وہ آہستہ آہستہ یوں. اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, سب کو جل شان. خداوند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں, پولیس والوں, چوروں کو سزا تم دو, قاتلوں کو سزا تم دیا کرو, زانیوں کو سزا تم دیا کرو, شرابیوں کو سزا تم دیا کرو. مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی, پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی, ہر جرم کی تم سزا دیا کرو. پر میں عالم الغیب ہوں, جانتا ہوں جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ. اس لیے چور کی سزا تم دو, زانی کو سزا تم دو, شرابی کو سزا تم دو, قاتل کو سزا تم دیا کرو, ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو. اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں. پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ, مجسٹریٹوں چھٹی کرو. جس سینے میں, جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا. الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک کوٹتا کوٹتا مر جائے گا. فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان بڑی اونچی, تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں,
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبوت کے چشمدید گواہ، یہ موقع کے گواہ، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ۔ صحابہ کرام وہ ہے جن کو جبریل کے سلام آئے، صحابہ کرام وہ ہے جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا۔ فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی، اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے، اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے، میں کہتا ہوں یہ پکے، یہی ہدایت یافتہ، میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، بدھ مت میں جائز نہیں، ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے، جھوٹ بولنا اور بدکاری۔ انہوں نے کہا تم نے فلاں وقت جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا۔ کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے ان کے، کسی مذہب میں جھوٹ بولنا، دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو، ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا، بلے بلے، کتنی مدت کا مدعا کیا تھا کہ صرف دوپہر واسطے، اندازہ لگا۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ پیٹ پوٹ، یہ متا، یہ تکیہ، یہ جھوٹ جائز نہیں۔ میں تب پتا کروں محبت کا، پتا تب لگے سینہ تیرا ہو، مکہ کاری حنیف کا ہو پھر لگے، پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے۔ ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے اکھے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچوں پڑھدا، ڈھنگ دا دورہ باہروں چڑھاندا تے نماز وچوں پڑھدا ہے۔ تماشا دے، سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا۔ غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہیں یوں کہ سب یار۔ امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلرک سچا، اور ظالمو شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا کاتب وہی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا، اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا لیا۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی یا ام حبیبہ، ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی آدھا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس لیے محبت ہوگی، تیرا بھائی ہے، پر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا جبریل ابھی آسمان پہ نہیں جاتا، میں پہلے امیر معاویہ کو بلا کر قرآن کریم لکھواتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی، یہ عدالت کے مالک، یہ صداقت کے مالک، یہ عفت کے مالک۔ صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا، انہی کے جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا، ایک لشکر کو بھیج دیا، 18 روز تک
300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی. رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے، خوراک ہے. شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی. ہرے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. فرمایا موسم خزاں آ گئی، ہرے پتے بھی نہ ملے، سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی. آج انہیں غلط کہتے ہیں لوگ. شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت عصام بھی قید ہیں. حضور تشریف لائے، ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے؟ 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے ازردہ کبھی نہیں دیکھی، میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی. عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں. یہ چھوٹی رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے. ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا، واپس تشریف لائے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ. نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے. فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا، شکریہ ادا کرنا، مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے. نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا. اور مسلمانوں ہزاروں مٹھائیاں کھا کر، ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکہ ہے، نبوت پہ ڈاکے ہیں، نبی کے یاروں کی نموس اور آبرو پہ ڈاکے ہیں. غیرت مند نہیں جی سکتا. اور میں ڈرنے ورنے والوں میں سے نہیں، صاف کہتا ہوں اگر تمہیں کسی کا اشارہ ہے تو پھر وہ بھی پچھتائیں گے اور تم بھی پچھتاؤ. اگر تم کسی کے ایما پہ ناچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے. کلمہ الگ ہے، میری تو نماز بھی الگ ہے، میرا تو جنازہ بھی الگ ہے، میری تو قبر بھی الگ ہے، میرا تو میراث بھی الگ ہے. پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں گے کہ پھر یہ تمہارے افسر ہم پہ مسلط کیوں؟ ہزاروں مطالبات پیدا ہوں گے اور ملک کی مفاد کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ. پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے، پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے، پاکستان کی بقا عثمان ذی النورین کی سخاوت میں ہے، حیا میں ہے، پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے. اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ. صحابہ کرام گرنے ہیں ایک ہی شمع کی. کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی؟ یہ گالیاں دو اور راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہے. گالی کون نہیں دے سکتا؟ الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ادب ملا. ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی، اب اگر تم نے گالی دینے کی جرت کی تو یاد رکھو یا وہ گالی دینے والا نہ رہے گا یا وہ زبان نہ رہے گی. ہوش میں آؤ. بات کہتا ہوں طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس گرداب نہ بن. طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس گرداب نہ بن. بن ہلکی موج
مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے، ایسا راستہ ڈھونڈ تیرے لیے بھی راہ ہموار ہو، میرے لیے بھی راہ ہموار ہو۔ اور قیامت کے دن آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے عدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذوالجلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دم مارے کون ہے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ، نہ درخت نہ گلشن، نہ باغ نہ باغیچہ، نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا۔ اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں زیارت کرنی پڑے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جب پتلا تیار فرمایا اور جب ہوش میں آئے تو عرش معلیٰ پہ نگاہ پڑی تو دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا الہ العالمین، ابو البشر تو میں، کائنات انسانی کا ابا تو میں، یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے آدم آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ضرور ہیں، پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنو، فرمایا کہ آدم جب میدان حشر برپا ہوگا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہیں بھی پیالہ لے کر میرے محبوب کے حوض کوثر پہ جانا پڑے گا۔ وہ شان کے مالک ہے۔ جب سیرت طیبہ یہ ہے، حیات مقدسہ یہ ہے، اور صاف کمالہ یہ ہے، اخلاق جمیلہ یہ ہے، چچی نے ساری عمر راہ میں کانٹے بچھائے، ایک روز نہ بچھے، دوسرے روز کانٹے کسی نے نہ بچھائے، تیسرے روز نہ بچھے۔ فرمایا چچی کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا؟ کیا بات ہے، کہاں گئی؟ کسی نے کہا بیمار ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر چچا کے دروازے پہ گئے۔ ابو لہب کی بیٹی نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، کہنے لگی اماں یہاں مرد کوئی نہیں، اور آج جن کو ہم نے ہمیشہ مارا وہ آ رہے ہیں۔ گھبرا گئی، حضور دروازے پہ پہنچے، چچی کہنے لگی کیا بات ہے؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کئی روز میرے راہ میں کانٹے نہ بچھے، میں نے جب پوچھا کہ کہاں گئی پتا چلا بیمار ہے، میری رحمت والی چادر نے تقاضا کیا کہ بیمار چچی کی بیمار پرسی کر کے آؤ۔ مکے کے چوک میں کھڑے ہیں، صحابی کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو لو لہان نہ ہو۔ زخم کھا کھا کر اللہ کا قرآن سنا، کہتا ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر سارے بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہ لگا۔ سنایا، بیٹی عرض کرنے لگی ابا جان لوگ نہیں سنتے تو میں سنوں گی، اور رقیہ بہن سنے گی، زینب سنے گی، ام کلثوم سنے گی، آؤ گھر میں آ کر ہمیں قرآن سناؤ۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مجھے حکم ہے کہ اپنوں کو ڈراؤ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اے چادر اوڑھنے والے اور اپنے لوگوں کو ڈراؤ۔ اور سب سے پہلے ڈر صحابہ کرام نے اپنایا، کس قدر خوف خدا ہے، کتنا اثار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا ابا جان نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگایا۔ فرمایا نہیں ان پیوند والے کپڑوں میں مجھے دفن کرنا، میں اپنے آقا کے حضور میں نئے کپڑے پہن کر جاتا ہوا شرم کرتا ہوں۔ اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو ڈالوں گی۔ فرمایا نہیں اس کی کوئی حاجت نہیں، قبر میں کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔
یہ چادر مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، وہ سر پہ ڈال کر پردہ کر لے گی آخری وقت میں بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ باغ چھینا ابو بکر صدیق نے تمام عمر جو مختصر سی تنخواہ وصول کی، جب تک بیت المال میں ایک ایک کوڑی چندر نہ کرا دی، اس وقت تک ابو بکر صدیق کا دم نہ نکلا۔ صحابہ کرام پہ اعتراض اور تان تشنی، کوئی صحابہ کرام کے برابر آج کی بات تو آج کی رہی، کسی اور پیغمبر کو بھی ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے جیسے امام الانبیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم ہے سب کو رضی اللہ تعالی، روٹی کھا رہے ہیں، حضرت مقداد تشریف لے آئے، فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ روٹی کھانے لگے تو انچھنے جو کی روٹی تھی، سیدنا عمر فاروق کے پاس بیٹھ کر کھانے لگے۔ حضرت مقداد نے فرمایا کہ یہ تو پیٹ میں اندر نگلی نہیں جاتی، آٹے کو کم سے کم چھان تو لیا کرو۔ عمر فاروق نے فرمایا جب تک امت کے ایک ایک فرد کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہ آ جائے، اس وقت تک عمر فاروق کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سیدنا عثمان غنی صاحب کو رضی اللہ تعالی گھیرے میں آئے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے اور آ کر کے کہنے لگے عثمان چلو میری ساتھ شام میں، یہاں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، میں کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ توجہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان، ایک حفاظتی درجہ رکھ چھوڑو، ایک فوج رکھ لو جو تمہاری جان کی حفاظت کیا کرے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مناسب خیال نہیں کرتا کہ فوج کے سپاہی تنخواہ تو سے سرکاری سے لے اور جان کی میری حفاظت کرے۔ اللہ 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 اللہ، تنخواہ تو سرکاری خزانے سے لے اور حفاظت میری جان کی کرے۔ آخری وقت ہے، میں قوم کے خزانے کو اپنی جان کے خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ سبق سیکھو خلافت راشدہ سے۔ اور آج کل تو مسلمانوں کو جتنا مل جائے اتنا ہی ہضم، ہاتھ آ جائے صحیح، نہ آئے تو تم بھی ولی میں بھی ولی، موقع بن جائے نا ایک مرتبہ پھر دیکھو تماشا کس طرح سے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے کسی کا مال کھا رکھا ہو پتہ چل جائے، جب تک اس کا کوئی ضامن نہ بنے یا ادا نہ کر دیا جائے، اس کا سرکار مدینہ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور یہ آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں یہ کون سے بحث کا ٹکٹ دے کر جاتے ہیں ہمیں؟ آدھے لوگ تو بے وضو ہوتے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے، جنازہ یوں ہی کھا لیتے، سارا دن وضو کے لیے کون کھڑا رہے؟ اور پھر ٹھگی ہوتی ہے، نماز جنازے کی دعا تو آتی نہیں، یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، آدھوں کو نہیں آتی۔ تو اس صورت سے صحابہ کرام کس طرح سے جنازے پڑھتے تھے اور کس صورت سے وہ جنازے لے کر کے چلتے تھے، اور انہوں کی جگہ میں یہ ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تشریف لے گئے، پھر خدا حافظ ہے تم میری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو صحابہ اکرام اگر نہ ہوتے تو آج قرآن مجید تمہارے پاس نہ ہوتا، آج تم مسلمان نہ کہلا سکتے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے، آج پاکستان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ پاکستان بننا چاہیے؟ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں پاکستان بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھاتے ہیں نا، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، سی آئی ڈی والوں ان کا آگا پیچھا تلاش کرو۔ مگر یہ پولیس والے جو ہیں بیچارے انتظامیہ والے، یہ بھی صرف مولویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ضلع جنکی مجھ پہ 2 مہینے کی پابندی، پرسوں بھاولپور کے ڈی سی نے میری 2 مہینے کے لیے زبان بندی کی۔ کتنے بڑے بہادر کو پکڑا ہے۔ تمہارے خیال میں تو میں ایک ٹوپی والا مولوی ہوں، لیکن بھاولپور کے ڈی سی سے پوچھو سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔
ڈرتے ہیں انہوں کہ جدھر کو کاری گزر جائے گا خیر نہیں اندھا ہائے ہائے. ایک اخبار کی خبر سنا دوں آپ کو بھی احساس ہوگا. ہمارے ضلع ملتان میں ایک گھر کے 11 آدمی 2 آدمیوں نے قتل کر دیے. چھوٹے چھوٹے بچے, اخباروں نے لکھا, چھوٹے چھوٹے بچے پیر پکڑ کر درختوں میں مارے. اور ایک حاملہ عورت تھی, اس کا پیٹ چاک کر کے اندر سے بچہ زندہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے اور دن کا واقعہ تھا. اور مجھے شرم تو اگلی بات سن کر آئی کہ جی وہ قاتل فرار ہو گئے. بلے بلے فرار ہو گئے. پولیس والے ریوڑیے چالتے رہے بیچارے. 11 افراد کے قاتل فرار ہو گئے اور ملے کون؟ مولوی صاحب. سوچو, عقل کرو. ڈاکو سارے پکڑ لیے, قاتل تو سارے اندر پہنچ گئے, چوری بالکل بند ہو گئی, لوگ آرام سے سوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم صحابہ کرام والا قانون نافذ کر لو گے, نہ تمہارے ملک میں قتل رہے گا, نہ چوری رہے گی, نہ ڈاکہ رہے گا. ابو بکر کی صدیق کی جوتی کے صدقے میں تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. آؤ خلافت راستہ کے نظام کو آزما کر دیکھو, تجربہ کر کے دیکھو. جنہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہوئے. مسلمان کے لیے کسی ازم وزم میں کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں بجوز آئین مصطفیٰ کے میری تیری نجات. فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, میرے قریب آنا چاہتے ہیں, فَاتَّبِعُونِي, انہیں کہو کہ وہ تیری تابع داری کرے. کیوں؟ اس لیے خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد, خدا کی رضا ہے رضا ہے محمد. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے پیغمبر کی اطاعت کر لی اس نے خدا بند ذوالجلال کی اطاعت کر لی. اگر تو گناہگار ہے, سیاکار ہے, جب کالی کملی والے کے قدموں میں آ جائے گا, میرے حبیب کا بن جائے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں تمہارے خطاؤں کو, تمہاری گناہوں کو دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کر دوں گا جب تم میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے. خدا کی قسم تم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور میں نے کچھ بھی نہ کیا. اے کاش آپ ذرا پیچھے جائیں, سیدنا امیر حمزہ ہیں, سب کو رضی اللہ تعالی. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کون ہے جو میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کروں گا. ابو نبی کی مصطفیت جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی, اللہ کی ربوبیت رہے گی, مصطفیٰ کی نبوت رہے گی, اور جہاں تک نبی کی نبوت رہے گی ابو بکر کی صداقت بھی ساتھ ساتھ رہے گی. کون ہے جو الگ کر سکتا ہے؟ آج بھی جاؤ, اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ, سرکار مدینہ آج بھی ابو بکر سے علیحدہ نہیں مل سکتے, عمر فاروق سے الگ نہیں مل سکتے. اور اگر تم ادھر ادھر ڈھونڈو گے ملنگ ملیں گے لیکن صحابہ نہیں ملیں گے. ایک اور تماشا دیکھو, عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں یا سونے کی, اور یہ لوہے کے کڑے. پہلی نشانی ہے کہ ہم تو پرانے دوست ہی ہیں. ہتھکڑیاں یہی سے منو لوہا کھینچتے پھرتے ہیں. منو جب بھی پوچھو گے صحابہ کرام سے کیا سیکھا,
میں کہتا ہوں سیدنا حسین سب کو رضی اللہ تعالی، حسین کا مشن میرے پاس، حسین کا وارث میں ہوں. کیوں؟ اس لیے جب کہا گیا کہ یہی کھڑے کھڑے ہاں کرو، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، تسلیم کرو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سبق دیا، وہ درس دیا، وہ تعلیم دی کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت بن گیا. یہ بتلا دیا کہ جسے غلط سمجھتے ہو، جسے حق نہ جانو، جسے سچ نہ جانو، اس کے سامنے یہ سر جھکایا نہیں جا سکتا پر کٹایا جا سکتا ہے. سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا کنبہ تو قربان کیا جا سکتا ہے پر نانا کے دین پہ آنچ ہرگز نہیں آنے دینی. اور میرا ایمان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں خطبہ دیا، او لوگوں میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے مار کے کیا لوگ ہیں؟ او لوگوں، اس وقت زمین پہ آخر الزمان محبوب کا میرے سوا نواسا کوئی نہیں. لوگوں، فاطمہ الزہرا کا میں لگتے جگر ہوں، علی مرتضیٰ کا میں نور نظر ہوں. نہ مانے، اڑے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. فرمایا اچھا، میں بھی اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جو میرے قاتل ہوں، جو مجھ پہ ظلم کرنے والے ہوں، انہیں کبھی جماعت کی نماز نصیب نہ. آپ لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں نا؟ جن کو نصیب نہیں وہ سیدنا حسین کی بد دعا سے مارے گئے. فرمایا میرے اللہ، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھتے شہید کیا، قرآن کی دولت سے محروم کر دے. آج آؤ میرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے سناتا جا اور ہم سب کو اپنے ساتھ ملاتا جا. حب حسین رکھنے والے کو قرآن کی دولت ملے گی، دشمن حسین کو کبھی قرآن کی دولت نہیں مل سکتی. یا قرآن سنا دے یا مجھ سے سارا سن لے. اندازہ لاؤ، قرآن خدا کا کھا جائے بکری، کم سے کم ہاتھی کا نام تو لے دیا ہوتا. اندازہ لاؤ، قرآن خدا کر کھا گئی بکری جو یوں کرنے سے بھاگ جاتی ہے. بناتے بھی جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے. کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ کی دن میں خلافت تھی نا، وہ 10 پارے جو تھے وہ بکری جلدی جلدی کر کے کھا گئی. دودھ کس نے پیا اس بکری کا؟ اس پہ سوچو نا، ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر ہم کہتے ہیں تو بھی. انشاءاللہ ہم اسلام کے اہل بیت کے سب کے وفادار ہیں. سب کے وفادار ہو نا. حسین کے ہم سب غلام ہیں، حسن کے غلام ہیں، فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں، علی مرتضیٰ کے غلام ہیں، تمام صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں. اللہ اللہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اب اگر کوئی ان سے یوں پوچھ لے کہ یہ جو تم نے تاریخی واقعات بتلائے ہیں، جتائے ہیں، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی، پہلے بات کرتے رہیں گے پھر کرتے کرتے پہلیوں میں کریں گے یوں ہی اسی وقت وہ مخلوق شروع ہو جاتی ہے. اچھا یوں پوچھو ان سے، آخر روایت راوی کریندا ہے، وہ راوی کہاں کھڑا ہوا تھا جس نے اتنا بڑا ظلم دیکھا کہ چادر زینب اتار دی گئی، علی مرتضیٰ کے فرزند کو بے دردی سے شہید کیا گیا، علی اصغر کے حلق سے تیر پار ہو گیا. بڑا بے ایمان ہے وہ راوی جو کھڑا دیکھتا رہا. اتنا بڑا ظلم آخر راوی نے نہ کھڑا ہے کھجی دے پچھوں کلے کتنا حمدار ہے، کھجی کو جب پھپائی کھڑا رہ گیا. علی اصغر دے حلق دے وچ تیر ٹپدا پیا تے تو کھجی پیا کھاندا ہے. راوی روایت کردا ہے. بلا مارنے والے تو بتاویں کیوں کہ کس طرح مارا، اور ان میں سے بچا کوئی نہیں. یہ کس سے آئے کہاں سے؟ مجھے ایک جگہ ایک ساتھی ملا، کہنے لگا بچڑے جیون یزید دے ساڈی روٹی عمر بھر دی بنا گئے. ایسا تو دعا کرے نہ ہو تو کما کے کھانا پوے کاکا ہوں چھوڑے لہائی میں
مزے کی کھڑے دیر ہی نہیں لگتی 2 گھنٹے کی مجلس ہوئے نا کچھ نعرے تے کچھ مہربانی مہربانی مہربانیوں کر کے وقت گزار راوی روایت کرتا ہے منہ دیکھ راوی کا کچھ تو سوچتے آدمی کیا یوں اللہ اکبر میں ان کا غلام ہوں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا لکھنے والا اللہ ہو اور تختی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان و علی کا قلم ہو مٹا کوئی نہیں سکتا کون مٹاوے اس کی وجہ بیچ سے چیر دیا گیا سمیہ تجھے مبارک ہو تم کتنی حوصلے کی مالک تھی صحابہ کرام کے اخلاق بھی نرالے غزوہ بدر کے جنگی قیدی مدینہ منورہ میں قید ہو کر آئے ایک ایک صحابی کو ایک ایک جنگی قیدی تقسیم فرما دیا ان کو کھانا کھلانا انہیں کپڑا پہنانا ان کا خیال کرنا ایک غریب صحابی کے پاس جنگی قیدی ہے اسلام کا دشمن قرآن کا دشمن نبی کا دشمن صحابہ کا دشمن ایمان کا دشمن لیکن صحابی کا رویہ دیکھو اثار دیکھو جنگی قیدی کہتا ہے پہلے دن صحابی نے مجھے تو روٹی کھلائی اور میری نگاہوں کے سامنے خود درختوں کے پتے چبائے میں نے کہا روٹی کھا لے کہنے لگا نہیں اتنی روٹی ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے تو چاہے مٹانے آیا تھا مارنے آیا تھا پر ہے تو میرے نبی کا بھیجا ہوا میرے پاس مہمان دوسرے روز بھی جنگی قیدی نے روٹی کھائی صحابی نے پتے چبائے تیسرے روز جنگی قیدی کہنے لگا آج تو کھا لے کہنے لگا نہیں میں نبی کے مہمان کا پیٹ بھروں گا جنگی قیدی کہنے لگا جب تمہارے اندر اتنا قربانی کا جذبہ ہے پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا میں ایسے اسلام پہ قربان کیوں نہ ہو جاؤں تو صحابہ کرام نے اثار کیا ہے اب صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی ذکر کروں سارے جہان کے مسلمانوں کی ماں کا ذکر کروں ام المومنین کا ذکر کروں اس عائشہ صدیقہ کا ذکر کروں جس کی جھولی میں سرکار مدینہ ہو تو جبریل قرآن لے کر آئے اور جس کا نصیبہ اتنا جاگا کہ جہاں پہ اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ اور امام الانبیاء کو اکٹھا دیکھا مولا کریم نے اس جگہ کو عرش معلیٰ سے بڑھا کر گنبد خضرا بنا دیا عائشہ صدیقہ وہ ہے اور لوگ گالیاں دیتے ہیں قربان جاؤں عائشہ صدیقہ وہ کمال کی عورت ہے حضور فرماتے ہیں ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا دین کامل نہ ہوتا ایسا ابو بکر کی بیٹی تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم ایسا نہیں ہو تم دین کے کامل ہونے کا سبب اور ذریعہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں آنگن میں صحن میں اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کھڑی تھی میری نگاہ ستاروں پہ پڑی میں نے عرض کیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے محبوب پیارے خامن میرا ابا فرمایا عائشہ عمر فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی ایک طرف پھر بھی اس میں زیادہ وسعت عائشہ صدیقہ وہ ہے عائشہ صدیقہ وہ ہے روٹیاں پکا رہی ہیں حضور خوش نصیب ہے وہ مائی جو سرکار مدینہ کو روٹیاں پکا کر کے کھلاتی تھی جو پانی پلاتی تھی جو حضور کی غم گسار تھی حضور فرماتے ہیں عائشہ کو دیکھوں تو میرے غم غلط ہو جائیں روٹیاں پکا رہی ہیں سرکار تشریف لائے فرمایا عائشہ آج روٹی میں بھی پکاؤں گا فرمایا عرض کیا نہیں میں پکاؤں گی میں خادمہ ہوں میں تابع دار ہوں فرمایا نہیں ایک روٹی تو پکاؤ پیڑا بنایا
پانی لگایا، روٹی پکائی، تندور میں لگا دی. عائشہ صدیقہ کی پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی، باہر نکال لی، رکھ بھی دی. جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہیں، اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا، وہ روٹی سوکھتی نہیں، پکتی نہیں، آنچ بھاپ اس کے قریب آتی نہیں. حیران ہو کر کہنے لگی میرے پیارے محبوب، میری پکائی ہوئی روٹیاں کب سے پک گئی اور یہ آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا کبھی پانی بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا عائشہ، جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. لوگوں، جس روٹی کو سرکار مدینہ کے ہاتھ لگ گئے اس روٹی کے قریب آگ نہیں آتی. جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک آرام فرماتے ہو، اس کے دوزخ کیسے قریب آ جائے گی؟ نعرہ تکبیر! 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی، علم کا دریا، صحابہ کی استانی. جب صحابہ کرام کو مسئلے میں الجھاؤ ہو تو اماں کے دروازے پہ آ کر مسئلہ آخری وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مسواک لا. حضرت عائشہ نے مسواک لا کر دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں چبانی چاہی. اس کے بعد فرمایا عائشہ اپنے منہ میں مجھے ذرا نرم کر کے دو، چبا کے دو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں چبا کر دی. سرکار مدینہ نے مسواک فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کوئی چیز نہیں گئی. کمال ہے، حضور نے یہ ثابت کر دیا عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا، میں تو آخری وقت میں بھی اپنی محبوبہ رفیقہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ حمیرہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا. مسواک چبا کر عائشہ صدیقہ نے دی. اور اس کے بعد فرمایا ایسا ذرا ٹھنڈا پانی تو لے آؤ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہے، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی. فرمایا یہاں رکھ دو. سمجھتی تھی کہ پینے کے لیے طلب. فرمایا رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر کے چہرے انور پہ ملنے لگے، چھینٹے دینے لگے. بے قرار ہو گئی، عرض کرنے لگی میرے محبوب کیا بات ہے، یہ پریشانی کیسی، یہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کیسے؟ فرمایا اے میری عائشہ، تم نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. موت کے وقت جو تلخی کڑوا پن منہ میں آ جاتا ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتا. فرمایا موت کا جھٹکا جب آئے گا دنیا بھر کی قوت کوئی امداد نہ کر سکے گی، کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت. اس لیے امام الانبیاء کی اطاعت، عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، محبت اور ناموس صحابہ کرام کی عزت و آبرو ہمارا ایمان ہے. اگر ہم اس پہ جمے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ادھر ادھر ہٹے تو یاد رکھو نہ ہم رہیں گے، نہ ملک رہے گا، نہ کوئی بات ہمارے پاس رہ سکے گی. اس لیے مختصر سی گزارشات کر کے میں آپ حضرات سے یہ مطالبہ کروں گا، نہایت ہی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے گی تاکہ آپ کا یہ اتحاد پارا پارا ہو جائے. لوگوں کے قریب آئیں گے، کوئی کہیں گے یہ دیوبندی ہے، ان کے قریب نہ جانا یہ تو بریلوی ہے. شیطان بیچ میں چھٹیں گے ضرور، لیکن تم ان شیطانوں پہ بس لاہور پڑھتے رہنا. ضرور انشاءاللہ. تمہارا خدا ایک، نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، ایمان ایک، اسلام ایک. متحد ہو جاؤ انشاءاللہ، پھر ہمارے ملک میں کوئی فتنہ نہیں رہے گا. جیسا کہ قادیانی ٹھکانے لگ گئے نا یوں ہی بغیر تولے ہوئے لگ گئے ٹھکانے. قادیانی اب غیر ملکوں میں بھی جان بچاتے پھرتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کویت سے بھاگ رہے ہیں، ابو ظہبی سے بیچارے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، دبئی سے نکل رہے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں یا اللہ جاویں تو کہاں جاویں. چلے جاؤ سیدھے قادیانیوں یہودیوں کے گھروں میں جہاں کی تم پیداوار ہو. اس لیے اسلام ہماری سب سے عزیز ترین چیز ہے.
مسلمانوں ایمان کی دولت بہت بڑی شے ہے اور وہ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے کے بغیر مل نہیں سکتی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے. مولا کریم ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو پکا نمازی بنا, سچا مسلمان, پکا دیندار بنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا, صحابہ کرام کا تابع دار بنا, اہل بیت کا حبدار بنا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین کا سپاہی اور محافظ بنا. الہی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. سارے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد دے, ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاری فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے خلاف جو کافروں کے منصوبے ہیں ان کو خاک میں ملا دے. الہی ہم تمام مسلمانوں کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنا, سرکار مدینہ کا غلام بنا, صحابہ کرام کا رضاکار بنا. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما, سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما.